السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سوئٹزرلینڈ برگن اسٹاک میں مذاکرات چل رہے تھے، بڑی ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی اور بڑی پریشانی ہم نے دیکھی شہباز شریف کے چہرے پہ بھی، اور امریکنز کو بھی ہم نے پریشان دیکھا، اور ایرانی جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کر کے چلے گئے ایک تقریب کا، اور انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، واک آؤٹ کیا انہوں نے اپنی وجوہات بھی بتائی ہیں، اور وہ وجوہات بظاہر جائز بھی لگتی ہیں۔ ہوا کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایرانی مرکز نگاہ بنے رہے، یعنی جو عالمی میڈیا ہے انہوں نے ایران کو زیادہ رپورٹ کیا، امریکنز جو ہیں وہ اس لیول پہ رپورٹ نہیں ہو رہے، ساری نظریں جو ہیں وہ ایرانیوں کی طرف ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے بال ان کے کورٹ میں ہے، یعنی وہ جہاں پہ تصاویر بنوانی تھیں، جس جگہ پہ اکٹھے ہونا تھا اس ہال میں وہ بعد میں آئے، پہلے پاکستان موجود تھا، امریکن موجود تھے، پھر وہ بعد میں آئے۔ انہوں نے میڈیا پہ خوشنما تصاویر بنانے سے بھی گریز کیا، بلکہ انہوں نے انکار کیا کہ جناب ہم یہ سیشن نہیں کریں گے، کہ تصاویر بنانا، ساتھ کھڑے ہونا، تو اس قسم کی چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے ایک جو طرز عمل اپنا دکھایا وہ وکٹم والا تھا، کہ جیسے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ایرانیوں نے وہ طرز عمل وکٹم والا دکھایا، وہ اپنے جہاز کے اوپر بھی میناب 168 لکھ کر آئے تھے کہ میناب سکول کے اندر ان کی 168 بچیاں شہید ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہینڈ شیک والا موقع ہے وہ بھی نہیں دیا انہوں نے امریکنز کو، یعنی وہ آئے اور انہوں نے آ کر شہباز شریف سے عراقچی نے بات کی اور وہ مڑ کر واپس چلے گئے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عراقچی آتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، وفد پیچھے کھڑا رہ جاتا ہے اس ہال کے اندر، امریکنز ایک طرف کھڑے ہیں، پاکستانی بیچ میں کھڑے ہیں، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے محسن نقوی بھی تھے۔ تو یہاں سے عراقچی چلتے ہوئے شہباز شریف کے پاس آتے ہیں، دو چار جملے بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب انہیں اشارہ کرتے ہیں، وہ روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ رکتے نہیں، واپس مڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو واک آؤٹ کہا جا رہا ہے۔ پھر فوری طور پہ شہباز شریف محسن نقوی کو ان کے پیچھے روانہ کرتے ہیں بات چیت منوانے کے لیے۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے، اس کے پیچھے نہ کچھ ریزنز ہیں، وہ ایران نے بیان بھی کر دیے، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران ان مذاکرات کو نارمل طریقے سے اس لیے نہیں لے رہا کہ حالات نارمل نہیں ہیں اور اسرائیل لگاتار اٹیک کر رہا ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں معاہدہ ہوا، قطر اور پاکستان نے کروایا، اس میں کہیں پہ بھی کوئی کردار اسرائیل کا نہیں ہے، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، وہ امریکہ کا اتحادی ہے، اور اس میں امریکہ رسپانسبلٹی لے گا جو بھی اسرائیل کرے گا۔ اب ایران یہ کہتا ہے کہ وہ لگاتار لبنان میں قتل عام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، وہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دے کر آگ لگا دی، اس سے وہ لوگ بہت غصے میں، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک رد عمل بھی دیا۔ الجزیرہ اس کو کیسے رپورٹ کرتا ہے، اگر یہ آپ دیکھیں تو جو کچھ کل کے دن میں ہوا، کیونکہ یہاں پہ تو رات بعد میں ہوتی ہے، یورپ میں، برطانیہ میں، پاکستان میں بہت جلدی رات ہو جاتی ہے، تو رات بھر جو یہاں پہ ہوتا رہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ برگن اسٹاک میں مذاکرات کا ایک دور ہوا ہے، اور اس کے بارے میں جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے اس کے ایک ممبر نے یہ بتایا میڈیا کو کہ جو آج ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ دو چیزوں پہ ہوئی ہے۔ نمبر ایک کہ ہماری جو ایک بات چیت ہوئی ہے وہ جو ایسٹ ہمارے فریز کیے گئے ہیں یا ہمارے اثاثے منجمد ہیں انہیں کھلوانے کے حوالے سے، اور دوسری جو تیل کی ہماری برآمد کے اوپر یا جو تیل ہم دنیا کو بیچتے ہیں اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان میں ریلیف کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ تو ان دو چیزوں پہ وہ کہتے ہیں جی ہماری بات چیت ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا بہت سخت، اس کے اوپر رد عمل دیا اور یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے، اور ایران کی جانب سے بڑے سخت بیانات بھی آئے اس بیان کے بدلے میں۔ ایران نے فوری طور پہ اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وی شیل ہٹ ایران ویری ہارڈ اگین، ہم ایران کو بہت بری طرح دوبارہ ماریں گے if they don't immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble، کہ اگر وہ لبنان کے اندر اپنے بہت سارا جو انہوں نے خرچہ کر کے اپنی پراکسیز بنائی ہوئی ہیں لبنان میں، انہیں پرابلم پیدا کرنے سے نہیں روکتا ایران، تو پھر ہم ایران کو دوبارہ سے بہت بری طرح ماریں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ دوسری طرف جناب انہوں نے کہا جی ہمیں پرواہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی دھمکی کی، اور امریکن تھریٹس کو ہم کچھ نہیں جوتی تھے لکھنے۔ ایرانیوں نے اس طرح بات کی، انہوں نے اپنی فوج کو لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا جی دیکھی جائے گی۔ اب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر بھی لگاتار قتل عام کر رہا ہے اور لبنان کے اندر بھی قتل عام کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے کچھ دن پہلے
جس پہ امریکہ میں اور یورپ میں بہت شور مچ گیا تھا. یہ بیوفورٹ کیسل ہے، وہاں پہ ایک قلعہ ہے بہت بڑا اور بڑا یادگار قلعہ ہے لبنان میں. اس پورے ایریا پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا اپنی فوج کے ذریعے سے. اب یہ قبضہ انہیں چھوڑنا تھا اس معاہدے کے مطابق، لیکن اسرائیل نے کہا جی ہم اس جگہ کو خالی نہیں کریں گے اور ہم اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ بات جو ایرانی وفد ہے ان کے لوگوں نے سوئٹزرلینڈ میں میڈیا کے لوگوں سے آف دی ریکارڈ بات چیت کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا جی ایک تو یہ اسرائیل مذاکرات کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور جن لوگوں سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں یعنی امریکن سے، تو ہم بہت محتاط رہیں گے، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے امن قائم ہو جائے. پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب. شہباز شریف صاحب کا میں نے چہرہ دیکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تو گونگا چہرہ ہے، وہ جیسے بھی ان کے ایک پوسچر ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کیونکہ فیلڈ مارشل نے وہ بھی دوسری طرف کیا ہوا تھا، تو وہ جو کیمرے کا ویو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تناؤ میں. شہباز شریف صاحب پریشان ہیں. دیکھیں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امریکی پاکستان سے کسی صورت بھی ناراض نہ ہو اور ان کی پسند کا ایک معاہدہ طے پا جائے. دیکھیں اس سے 3 فائدے ہوں گے پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی. اگر امریکی ناراض نہیں ہوتے پاکستان سے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، جو پاکستان کی پوری کوشش ہے، پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو. شہباز شریف نے یعنی ثالثی تو اپنی جگہ جو پالیسی کی ہے اس بیچ میں کمال کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر موجودگی میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، ان کی تعریفیں کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی شہباز شریف نے، گیم اٹھا کے رکھی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے امریکہ کو اس میں کچھ مل جائے چاہے ایران کو مل جائے، تو اس میں 3 چیزیں ہوگی. ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پہ کچھ پذیرائی مل جائے گی. نمبر 2، ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سرکار سے مزید خوش ہو جائے گی، یعنی عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے، اور امن آنے کی وجہ سے خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. یعنی فائدہ ہوگا ان ملکوں کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. پاکستان کی سرکار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ خوش رکھے. اور امریکن بھی یہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کو منانے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں انہیں رکھنا پڑے گا. پاکستان اس خطے کے پلیئرز میں سے ایک ہے، اور وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قطر پہ بھی ایران نے بم مارے ہوئے ہیں، اور قطر کی جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے امریکہ نے ایران کے اوپر بھی بم مارے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ ایک تلخی موجود تھی لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں تھی. لیکن جب قطر بیچ میں آئے نیگوسیشنز میں تو بڑی امید پیدا ہوئی، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ثالثی کروانے والے لوگ ہیں. انہوں نے پہلے بہت سارے عام ترین عالمی معاملات میں ثالثی کروائی ہوئی ہے. اب جناب شہباز شریف صاحب نے چک کے رکھی گیم، جے ڈی وینس کی بھی، فیلڈ مارشل کی بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی. وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شہباز شریف صاحب. تو جے ڈی وینس نے بھی فیلڈ مارشل کی دبا کے تعریفیں کی. جے ڈی وینس نے کہا کہ میری گزشتہ 3 ماہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ عاصم منیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے. یہ جے ڈی وینس نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں. میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات دیکھیں، پاکستان اگر یہ کرتا ہے نا تو پاکستان کی کامیابی ہے. ثالثی میں اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان بطور ملک اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا. ایک سرکاری ملازم جو ایک فوجی آفیسر ہے، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا. یہ نامناسب بات ہے. ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. انہوں نے جا کے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوانا ہے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ ان کے ٹارگٹس ہیں جو یہ پورے نہیں کر پا رہے. تو یہ ثالثی اور یہ چیزیں یہ سویلین کو جو عوامی لیڈرز ہیں ان کے کرنے والا کام ہے. لیکن پاکستان میں عوامی لیڈرز کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی بڑا عوامی لیڈر بنتا ہے یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک ہی توڑ دیا گیا اس چکر میں کہ ہم سے بڑا عوامی لیڈر کہاں سے آ گیا. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش اپنے اندر رکھتی ہے اور وہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے. دیکھیں نا، جن ملکوں نے جنگ لڑی، چاہے وہ ایران ہے چاہے امریکہ ہے، آپ لاجیکلی سوچیں اس کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باعث ہو کے بات کریں، میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کہ امریکہ نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، ایران نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، قطر کے اوپر بم گرے، قطر نے واپس وہاں سے مارے بھی، انہوں نے اپنے انٹرسیپٹر بھی چلائے. لیکن ان تمام ملکوں میں سے کسی کا بھی آرمی چیف نہیں آیا. اور پاکستان ایک ثالث ہے، پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، لیکن پاکستان کا آرمی چیف ثالثی کے لیے گیا. یہ کام سویلینز کے کرنے کا ہے. جب سویلینز یہ کام کریں گے تو پاکستان کی زیادہ عزت ہوگی.
فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے. کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آتا, انہیں پتہ ہے ان کا کردار کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, انہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے. وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں جس کے لیے انہیں تنخواہ دیتے ہیں, اضافی کام ان کو نہیں دیتے, ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ خود سے یہ بوجھ اٹھایا گیا اور خواہش ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا نام ہونا چاہیے. تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ جب آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس کو یہ سہولت دیں کہ آپ اس کے خلاف نہ جائیں اور آپ اس کے رجیم کو تسلیم رکھیں, تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا. لیکن اگر اس کی جگہ ایک سیاستدان ہوگا تو وہ اپنے ملک کے لیے فائدہ بھی مانگے گا, سرمایہ کاری بھی مانگے گا, وہ اپنے ملک کی مفاد کی بات بھی کرے گا. ڈکٹیٹر ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرے گا کیونکہ وہ غیر قانونی طور سے آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا, اس کے بیٹھنے کا اخلاقی قانونی آئینی جواز نہیں ہوتا. لہذا وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو مالکان کہتے ہیں. سیاستدان ایسا نہیں ہوتا, اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, وہ اچھی ڈیل کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے. تو یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا, چاہے سویلین حکومت جو ہے وہ چاہے جعلی صحیح, لیکن اس کے باوجود سویلین حکومت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا. ناظرین, ایران جو لڑائی میدان میں نہیں ہارا وہ لڑائی ٹیبل پہ بھی نہیں ہارے گا, یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اور بہت سارے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے. ایرانیوں نے ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں اور ایرانیوں نے ہر حال میں اس جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے, یہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اور امریکنز نے بھی ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں اور جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے. اگر دوبارہ جھڑپیں ہو بھی جائیں تو انہوں نے بعد میں جنگ بندی ہی کرنی ہے, کیونکہ اس کے علاوہ دونوں کے بعد رستہ کوئی نہیں ہے. امریکہ بہت دور سے آیا ہوا, اس کا بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا. $80 ارب اضافی مانگ لیے ہیں پینٹاگون نے امریکہ کی پارلیمنٹ سے کہ ہمیں زیادہ پیسہ دو, ہمارا بہت نقصان ہو گیا وہاں پہ. یہ بہت بڑی رقم ہے, وہ یہ پیسہ پورا کیسے کریں گے؟ عرب ملکوں سے ہی پورا کریں گے جیسے وہ ہمیشہ سے پورا کرتے چلے آ رہے ہیں. بہرحال امید ہے کہ پاکستان معاہدہ کروا پائے گا, قطر معاہدہ کروا پائے گا. ایران اور امریکہ کو دونوں کو اس وقت مضبوط آپٹکس چاہیے, وہ دونوں کمزور نہیں دکھنا چاہتے. پھر لیکن دونوں کو جو ہے امن کی ضرورت بھی ہے, یہ بھی بات ایک حقیقت ہے. ایران جو ہے وہ دباؤ بڑھا کر مذاکرات کو تھوڑا سا لمبا کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ شرائط پر عمل درآمد کروائے, خاص طور پہ جو لبنان کے اندر حماس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں, لبنان میں حزب اللہ پہ اور حماس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں لگاتار, وہ کوشش کرے گا اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے اور باقی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو ایک شٹ اپ کال ملے, یا کم سے کم اسرائیل کو ہمارے سامنے اکیلا چھوڑ دیا جائے, پھر ہم جانے اور اسرائیل جانے. تو ایران اس نہج پہ لے جانے کی کوشش کرے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے تھوڑی اسرائیل کی سائیڈ لی ہے اور دبا کر لی ہے. ناظرین, پاکستان نے اور قطر نے کچھ رپورٹس کے مطابق, اور یہ عالمی میڈیا میں چھپی ہیں, ان رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اور قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آف دی ریکارڈ ایک گزارش کی ہے, دونوں ممالک نے, کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں اپنے انٹرویوز کے اندر یا اپنے بیانات کے اندر, کیونکہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں. یہاں پہ آپ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا, میں اس کو بہت زیادہ ماروں گا اگر اس نے یہ نہ کیا, اگر اس نے وہ نہ کیا, اگر وہ اپنا ہرمز نہیں کھولے گا تو مجھے کھلوانی آتی ہے, یہاں سے جو ٹیکس لوں گا وہ امریکہ کا ہوگا, وہ ایران کا نہیں ہوگا. جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, آپ کے سٹیٹمنٹ ان کے متضاد ہوتے ہیں, تو پھر معاملات کے اندر کٹائی پیدا ہوتی ہے. تو پاکستان نے اور قطر نے بالکل جائز ایک مطالبہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں. اب آ جائیں ناظرین, پاکستان کے اندر 2-3 خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 تو یہ کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے, ان کی ایک میٹنگ ہوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 21 جون 2026 کو, کل کے دن. تو اس میں چند چیزیں سامنے ہیں. نمبر 1 یہ, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 5 جون سے اب تک ہر طرح کے ظلم, جبر اور شہادتوں, گرفتاریوں, زخمیوں کے باوجود عوامی حقوق کے لیے تاریخ ساز جدوجہد کرنے پر آزاد کشمیر بھر کے عوام, خواتین, بچوں, اوورسیز کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور آزاد جموں کشمیر بھر کے تاجران, ٹرانسپورٹرز کو تاریخ ساز لاک ڈاؤن پر خراج تحسین پیش کرتی ہے, اور اس امید کا اظہار اور اپیل کرتی ہے کہ جملہ عوام الناس اس جد و جہد کو, تحریک کو کامیابی تک جاری اور ساری رکھیں گے. نمبر 2, انہوں نے موجودہ صورتحال پر پرامن حل نکالنے کے لیے کردار ادا کرنے والے جملہ وفود بشمول آزاد جموں کشمیر بار کونسل, ضلعی بار ایسوسی ایشن, علماء اکرام, صحافی حضرات, سیاسی اور سماجی کارکنان, امن جرگہ, کاروباری شخصیات سمیت جتنی ایسوسی ایشنز ہیں اور باقی تمام لوگوں کو انہوں نے مثبت ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا, مثبت کردار جو ادا کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی جو کوششیں کی جائیں گی ہم اس کے اندر مثبت کوششوں کو خیر مقدم کریں گے.
پھر انہوں نے تیسرے نقطے میں بتایا کہ ہماری جدوجہد مکمل طور پہ پرامن ہے، اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہے، کسی ملک یا ادارے کے خلاف ہماری کسی قسم کی مہم جوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز کے ذریعے اس جدوجہد کو دہشت گردی یا پاکستان کے خلاف قرار دینا سراسر غلط بیانیہ ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام پر واضح کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان اور پاکستانی عوام کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ تاہم پاکستانی حکمرانوں کی ہمارے حقوق کے بارے میں پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہمارا اور پاکستانی عوام کا مشترکہ حق ہے۔ پھر نمبر 4 پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ بامانی مذاکرات پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور کوشش رہی ہے ہماری ہمیشہ سے کہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں، لیکن حکمرانوں نے ہمیشہ بات چیت اور معاہدے جات کو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا، جس کی واضح مثال 4 اکتوبر 2025 کا معاہدہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وقت پورا ہونے کے بعد پرامن لانگ مارچ کو سبوٹیج کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے لوگوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ نمبر 5 جو ان کا نقطہ ہے جنہوں نے بیان کیا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام تر حکومتی بدعہدیوں، ظلم، جبر، ناانصافی کے بعد بھی امن کو موقع دینے کے لیے ہر آنے والے ثالثی وفود کا خیر مقدم کیا ہم نے، اور اپنی طرف سے کسی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف سے ہر بار ہٹ درمی دکھائی گئی اور بدعہدی کی گئی۔ اس سب کے باوجود جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو 23 جون تک کی ڈیڈ لائن دیتی ہے۔ 23 جون کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، جس کے لیے عوام تیار رہے۔ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں، 6 پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ وہ تمام تر پرامن دھرنوں میں بالخصوص خواتین، بزرگ اور بچے اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ ناظرین جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا جو ایک آفیشل اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ خبر جاری کی گئی۔ تو آج کیونکہ 22 تاریخ شروع ہو گئی ہے تو کل تک کا ٹائم ہے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر، 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، دھرنے بڑھا دیں گے، یا احتجاج کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، یا کچھ پوائنٹس کو بند کر دیں گے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کچھ نیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں۔ مارنگ بلوچ نے جیل سے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جیل میں ہمارے دھرنے کا 8واں دن ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ، وہ اب انہوں نے کھوز کر دیتے ہیں۔ ناظرین آج کل نہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں ابھی بھی پتا چلا ہے، شاید پہلے انہیں پتا نہیں تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلنے جا رہے ہیں، یہ صرف توجہ ہٹانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی حساسیت کا ایسا لگتا ہے انہیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ ہم کئی مہینوں سے بتا رہے ہیں کہ انڈیا آپ کے پانی پر قبضہ کر رہا ہے۔ بھارت نے جب سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا بیان دیا تھا، جب اعلان کیا تھا تو یہ خاموش تھے۔ جب انہوں نے پانی پر قبضے کا کام شروع کیا یہ خاموش تھے۔ وہ ڈیزائن بناتے رہے یہ خاموش تھے۔ وہ قبضہ کرنا شروع ہو گئے یہ خاموش تھے۔ اب اس کے اوپر تیزی سے کام جاری ہے اور کام مکمل کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں تو انہوں نے رولا ڈال دیا۔ انہوں نے رولا ڈالا تو کیا ان کی نیت ہے پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ اس کو حل کرنے کی؟ تو جو موجودہ بجٹ آیا نا پاکستان میں، اس وقت جو بجٹ آیا وہ بجٹ بتاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کتنی نیت ہے پانی کے معاملات پہ، یا پانی کی جو قلت پیدا ہونے جا رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے پہ کتنی ان کی نیت ہے۔ یہ صرف اور صرف سندھ طاس معاہدے کا نام جو ہے نا اپنی مشہوری کے لیے لے رہے ہیں۔ یہ صرف اس معاہدے کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا ایڈونچر کر کے کوئی توجہ ہٹاؤ پالیسی کرنا چاہتے ہیں۔ سیریس نہیں ہے یہ۔ اگر یہ سیریس ہوتے نا تو موجودہ بجٹ میں پانی کے سیکٹر میں جو فنڈز ہیں نا پاکستان کے بجٹ میں ان میں 27% مزید کٹوتی کر دی گئی ہے، یعنی بڑھانے کی بجائے کم کر دیا گیا۔ جتنے پرانے آبی منصوبے ہیں ان کو فنڈز کی فراہمی بہت حد تک بند ہے، اور کوئی ایک بھی نیا منصوبہ پانی کی بچت کے حوالے سے اس حکومت نے متعارف نہیں کروایا۔ اچھا، حکومتی اداروں نے جو ڈیمانڈ کی تھی پیسے کی اس سے بھی 42.5% کم رقم مختص کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کم سے کم 500 ارب ہر سال اس مسئلے پہ پاکستان کو خرچ کرنا چاہیے، جبکہ انہوں نے بجٹ میں رکھا ہے 103 ارب، یعنی لگ بھگ 20% پیسہ رکھا ہے اور 80% پیسہ اس میں کم رکھا ہے۔ اگر اسی طرح سے یہ فنڈ دیتے رہے نا اور یہی سلسلہ چلتا رہا تو یاد رکھیے گا ماہرین کے مطابق بھاشا ڈیم 46 سال میں، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 65 سال میں، اور کچی کینال اگلے 100 سال کے بعد یا 1 صدی کے بعد جا کر بنے گی۔ یہ ہے ناظرین ان کی
سنجیدگی. کہانیاں آپ ان کی سن لیں, جتنی مرضی آپ ان کی کہانیاں سن لیں. ناظرین ایک اور قصہ آیا, صابر شاکر صاحب نے یہ خبر دی ہے, خبر یہ بھی امپورٹنٹ ہے, میں آپ کو ون لائنر بتا دیتا ہوں. یہ ملکہ عالیہ پنجاب کی صابر شاکر صاحب کہتے ہیں, تو وہ آپ جانتے ہیں کون ہے ملکہ عالیہ, ٹک ٹاکر کون ہے.